السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولز اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. ناولستان آپ کے لیے ہمیشہ سے لے کر آتا ہے بہت ہی ڈفرینٹ اور اچھے ناولز مختلف ٹاپکس پر. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انا سے فنا تک کی ایپیسوڈ نمبر 15. جیسا آپ جانتے ہیں، سبھی کو بتایا ہوا ہے کہ ایمن کے پیپرز ہو رہے ہیں. اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کے میسیجز اور اتنے واٹس ایپ مجھے آئے ہیں، اتنے فیس بک پہ میسیجز آئے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو لگاؤں، کوئی بھی ایپیسوڈ لگاؤں، یہی آتا ہے کہ جی انا سے فنا تک کی ایپیسوڈ کب آئے گی یا سوداگر کی ایپیسوڈ کب آئے گی. سوداگر کی تو ابھی میگا ایپیسوڈ آنی ہے، وہ 26 یا 27 سپٹمبر ہی کو آئے گی. پہلے سے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ بار بار میسیجز جو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ سوداگر 26 یا 27 سپٹمبر سے پہلے نہیں آ سکتی. اور یہ بھی اب جو ہے نا انا سے فنا تک کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، کیونکہ اب ایمن کے جو پیپرز ہیں وہ کافی جو ہے نا مشکل والے پیپرز ہیں. اب سارے ساتھ تو پاسبل نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی ایپیسوڈ آ سکے، تو اسی ایپیسوڈ کو 4-5 بار دیکھ کے اپنا دل بھر لیجیے گا آپ لوگ. جی تو بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. امید نے اور باربینا نے تو دماغ ٹھکانے لگایا ہوا ہے دونوں مغرور آدمیوں کے. اور وہ جو سوچتے تھے کہ یہ خواتین جو ہے ان کے جو ہے نا بینک بیلنس کے آگے جھک جائیں گی یا ان کی خوبصورتی کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گی، تو اب تک تو دونوں کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہے کہ یہ دونوں کوئی عام لڑکیاں نہیں ہیں جو ان کے اسٹیٹس سے، ان کے لک سے یا ان کے اکھڑ پن سے متاثر ہو سکتی ہیں. چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو میں انا سے فنا تک کا ناول ہی بند کر دوں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے ایمن نے بھی بولا ہے، انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ اگر آپ ویڈیو لائک نہیں کر سکتے، آپ ویڈیو پہ ریویو نہیں دے سکتے، تو پھر ہمیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 1000 لوگ 2000 لوگ ویڈیوز واچ کر رہے ہیں، لیکن لائکس ہوتے ہیں صرف 20 25 40، حد سے حد 50. یار آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی کلک کرتے ہو، لائک کرنے کے لیے بھی کلک کر دو بھائی. چلیں بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. فنا تک ایپیسوڈ نمبر 15. رائٹر ہیں ایمن رضا. اب ذوالنون اسامہ کا چہرہ غصے سے لال تھا، یا باربینا کو اس لباس میں دیکھ کر وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکی. لیکن جیسے ہی باربینا کی نظر اس پر پڑی، ذوالنون اسامہ کی آنکھوں میں جو تاثر ابھرا تھا اسے دیکھ کر سمجھنے میں بالکل بھی دقت نہ ہوئی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری ہے. وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ذوالنون اسامہ اپنے جبڑے بھینچتا فوراً سے پیشتر اس کے قریب پہنچا تھا اور اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اسے قریب کر گیا. اس سب کا میں کیا مقصد سمجھوں؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم کیا بن کر آئے ہو؟ ذرا بتاؤ کہ تم مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ یہی مقصد ہے نا تمہارا؟ وہ اس کے بازو پر گرفت سخت کر گیا تھا، جبکہ نظریں اس کی نظروں میں گڑی ہوئی تھی. اس کی بات پر باربینا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے اس سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو کر خود پر نگاہ ڈالی اور اوپر سے نیچے تک دیکھا، جہاں اس کالی ساڑی پر اس نے قدوں پر شال ڈال رکھی تھی اور شال کو اس طرح سے پن اپ کیا گیا تھا کہ ذرا بھی شبہ نہ ہوتا تھا کہ یہ ساڑی بیکلس تھی اور آستین نہایت چھوٹے. خود پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے طنزیہ نگاہوں سے ذوالنون اسامہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا میں نے تمہارا کہا پورا نہیں کر دکھایا؟ ساڑی میں ہی موجود ہوں نا میں، تو پھر اس غصے کا مطلب؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ذوالنون اسامہ کے سر پر لگی تھی. تمہیں گھر جا کر دیکھ لوں گا، مگر اتنی بات یاد رکھنا، اندر جا کر کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے مقامی لب و لہجے میں اپنی زبان بول کر مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اندر سب ہائی کلاس لوگ موجود ہیں، تمہاری زبان کی بدولت میں کوئی شرمندگی مول نہیں لے سکتا. اس لیے جتنا پوچھا جائے اس کا جواب سر ہلا کر ہی دینا تو اچھا ہوگا.
اگر میں نے دیکھ لیا کہ تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چلو اندر۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر بولا تو وہ ہیل میں ہونے کے باعث لڑکھڑائی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی ذوالنون اسامہ اسے تھام چکا تھا۔ وہ اس کی سمندری آنکھوں میں 2 پل کو کھو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا، باربینا نے ہاتھ جھٹک کر اسے ہوش دلایا تھا، جیسے اسے اس کی حرکت ناگوار گزری ہو، اور آگے بڑھی تھی، جس پر ذوالنون اسامہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اکڑ کس بات کی تھی آخر اس لڑکی میں؟ مگر کوئی بات نہیں، اندر جا کر اس کا کانفیڈنس کتنی بری طرح ٹوٹنے والا تھا ذوالنون اسامہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر بڑھے تھے، اسپاٹ لائٹ نے ان کا احاطہ کیا تھا۔ ذوالنون اسامہ اس کے بازوؤں میں اپنے بازو ڈالے آہستہ سے اندر بڑھا تھا۔ کیمرہ مین فوراً ان دونوں کی تصاویر اتارنے لگے تھے۔ باربینا کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈر رہی تھی، مگر یہ بات تھی کہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ اس کی گرفت ذوالنون اسامہ کے بازوؤں پر سخت ہوئی تھی، جس پر ذوالنون اسامہ کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی تھی۔ بہت سی لڑکیاں ان کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو رہی تھیں، جن میں سے تو آدھی ذوالنون اسامہ کی گرل فرینڈ ہی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے باربینا کو دیکھ رہی تھی، اور باربینا یہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی کہ اس کی یہاں موجودگی بہت سی لڑکیوں کو بھائی نہیں تھی، اور خود کو آنے والے خطرے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اسامہ اسے لے کر اب اپنے سب بزنس مینز فرینڈ سے مل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈیل فائنل ہونے والی تھی اور اسے اسٹیج پر بلایا جانا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر گیا اور اسے ٹرافی سے نوازا گیا تو باربینا کی نگاہیں بالکل ساکت تھیں۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ذوالنون اسامہ بزنس کا بےتاج بادشاہ تھا، جس نے ہارنا کبھی سیکھا نہیں تھا، لیکن وہ صرف سودے بازی میں ہی ماہر تھا، اس لیے اپنے رشتوں میں بھی سودا کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اور یہی بات باربینا نے اس کو سمجھانی تھی کہ رشتے سودے بازی سے نہیں چلتے، بلکہ برابری تعلقات سے چلتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے پاس لڑکیاں آ گئیں، یا یوں کہا جائے کہ اسے کسی سازش کے تحت گھیر لیا گیا تھا۔ ان میں سب سے آگے ذوالنون اسامہ کی گرل فرینڈ تھی۔ تو تم ہو ذوالنون اسامہ کی بیوی؟ لورین نامی عیار اور مکار لڑکی اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے بولی۔ بالوں کو اس نے اپنی انگلیوں پہ لپیٹ رکھا تھا، جیسے یہ اس کی پرانی عادت ہو۔ سب بزنس پارٹنرز کی وائف اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننا چاہتی ہوں کہ اب لورین اس کی بیوی کا کیا حال کرے گی، کیونکہ لورین بہت خطرناک مشہور تھی۔ وہ تھی ہی اتنے امیر رئیس زادے بگڑے باپ کی بگڑی اولاد، جس پر اس کا دل آ جائے وہ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتی تھی، اور اپنی چیز کے بیچ میں آنے والے کا تو وہ بہت برا حال کرتی تھی۔ ذوالنون اسامہ سے کل ہی تو اس کا افیئر شروع ہوا تھا، بھلا اتنی جلدی اس کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ اسے یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی، اسی لیے وہ آج اس کی بیوی کا بہت بری طرح تماشا بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، تاکہ وہ کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے اور نہ کبھی ان سب میں آنے کی جرات کر سکے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ذوالنون اسامہ کی بیوی گاؤں سے آئی ہے، نہ صرف وہ ان پڑھ ہے بلکہ اردو بھی نہیں بول سکتی، انگلش تو بہت دور کی بات تھی۔ If I am not mistaken, you are Osama's wife and I am his girlfriend, myself Lorraine. تم اسامہ کی بیوی ہو اور میں اس کی گرل فرینڈ، مائی سیلف لورین۔ مجھے دیکھ کر اچھا تو نہیں لگا ہوگا؟ وہ روانی سے انگلش میں بولی، اور ساتھ ہی اس نے اپنا انگوٹھیوں سے جڑا مخروطی ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس سے ملانے کے لیے۔
انداز صاف ہتک آمیز تھا، جیسے اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی ہو کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے اس نے مجھ سے محبت کی، جس پر باربینا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ اس کی بات پر دباؤ بڑھایا تھا۔ اس نے لورین کے ہاتھ پر، جس سے وہ سمجھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری ہے، اس نے باربینا کو ذلت سے دوچار کر دیا ہے۔ تبھی اس پر وہ ایک اور گہرا وار کرتے ہوئے بولی، Oops, I forget that you don't know how to speak or understand English, so I will repeat it in Urdu. میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تمہیں تو انگلش بولنی یا سمجھنی آتی ہی نہیں، کہو تو اردو میں دہرا دوں۔ وہ بظاہر معصومیت دکھاتے مگر حقیقت میں اپنا اصلی رنگ دکھاتے سب کے سامنے اس کی کم مائیگی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی باربینا رونے لگ پڑے گی، کیونکہ باربینا نے نم آنکھیں چھپانے کے لیے سر کو جھکا لیا تھا اور ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ رو رہی تھی، وہ بھگو بھگو کر مار رہی تھی۔ اسامہ بھی انہی کے پاس آ گیا تھا۔ اسامہ کی موجودگی میں وہ اور بھی شیر ہو گئی تھی۔ اسامہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اس نے باربینا کی صفائی میں ایک لفظ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ ہتک آمیز لہجہ برداشت کر کے خود ہی واپس لوٹ جائے۔ اس کو یہاں لانے کا مقصد بھی تو یہی تھا جو اسے پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن ان دونوں کے ارمانوں پر اوس تو تب پڑی جب باربینا نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا اور آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ان کی جگہ مسکراہٹ تھی، نہایت ٹھنڈی ٹھار مسکراہٹ۔ Why would I feel bad to meet you, Lauren? So what happened if you are Osama's girlfriend? But an outsider cannot take the place of housewife. مجھے تم سے مل کر برا کیوں لگے گا لورین؟ تو کیا ہوا جو تم اسامہ کی گرل فرینڈ ہو، اب باہر والی گھر والی کی جگہ تو لینے سے رہی۔ وہ نہایت شائستہ انگریزی میں نہایت میٹھے لب و لہجے میں ایک ہی جملے میں اسی کی زبان میں اسے اس کی جگہ دکھا گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ وہ ایک ہی بار میں اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ جبکہ لورین اپنے بچاؤ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی۔ اتنی توہین کا احساس اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ان سب کے لیے ناقابل یقین بات تھی کہ وہ انگریزی جیسی زبان میں بول سکتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت میں تو اس وقت ذوالنون اسامہ تھا، جس کی منہ اور آنکھیں دونوں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر دیکھی مگر منظر جوں کا توں تھا۔ آج باربینا نے ذوالنون اسامہ کو اسی ہائی کلاس میں ایک ہائی فائی سا تھپڑ دے مارا تھا، لفظوں کا کہ اس کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ جس ان پڑھ گوار لڑکی کو وہ روتا تھا، اس لڑکی کی انگلش اس سے بھی کئی گنا اچھی تھی۔ امید کا زبردست تصادم ہوا تھا آنے والے شخص سے جس نے اسے تھام رکھا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا نام نہاد زبردستی کا شوہر یارق شاہ تھا۔ میری باہیں اتنی پسند ہیں تو انہیں تمہارے لیے کفس بنانے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ جھٹکے سے سیدھی ہوتی اسے دھکا دے گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یارق شاہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی؟ اس موجودگی کو کیا سمجھوں میں، جبکہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ صرف بدلے کی شادی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی اور فوراً ڈنڈا اٹھا گئی جو اس نے نیچے گرایا تھا۔ یارق شاہ اس کی ایک ایک حرکت کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا دروازہ بند کرتے اس کی طرف چیل کی سی نگاہ سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہی جو سمجھنا چاہیے، رات کے اس پہر شوہر بیوی کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس عمر میں مجھے تمہیں اس چیز کی وضاحت دینی چاہیے۔
وہ گردن ترچھی کرتے بولا، ہاتھ ابھی بھی کمر کے پیچھے بندھے تھے، جسے امید نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آخر اس کے ہاتھ میں کیا چھپا رہا تھا وہ؟ خبردار جو میرے قریب بھی آئے، وہیں رک جاؤ وڈیرے، ورنہ اڑیل گھوڑے کو لگام کیسے دیتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اسے ڈنڈے کے زور پر ڈراتی ہوئی بولی تو اس کوٹری نما کمرے میں یارق شاہ کا کہا گونجا تھا۔ مجھ جیسے اڑیل گھوڑے کو لگام ڈالنا کسی عام لڑکی کے بس کی بات ہے بھی نہیں، لیکن تم میری وڈیرنی ہو، آخر تم یہ جرت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں تو یارق شاہ زہر پینے کو بھی تیار ہے۔ ہاں یہ کیسا ظلم ڈھایا ہے دشمن نے، حریف بھیجا بھی تو محبوب کی شکل میں، دل فریب، جس پر یارق شاہ جان نثار کر دینے کو تیار ہے۔ وہ اس کے اوپر جھکتے بولا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی، مگر اپنے پیچھے دیوار سے ٹکراتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے، اور پیچھے ہونے کی جگہ بچی ہی کہاں تھی۔ اور اب یہاں یارق شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ امید کو خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہوئی تھیں۔ کیا کہا تھا تم نے نیچے میز پر میری رسوائی کرتے ہوئے کہ تم مجھ سے اپنی عزت بچانا چاہتی ہو، اپنے شوہر سے؟ ایک دم یارق شاہ کی آنکھوں میں محبتوں سے لبریز تاثر بدل کر سرد ترین آگ جیسا ہوا تھا، جو اندر تک انسان کو سسکا کر رکھ دیتا تھا۔ تم نے مجھے یارق شاہ کی ذات کی نفی کی، کیا اندازہ ہے تمہیں کہ اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ رنگ آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا کر اتنی شدت سے بولا کہ امید اندر تک دہل کر رہ گئی۔ نہ تمہیں میں اپنا شوہر مانتی ہوں، نہ مانوں گی، کیونکہ اس حویلی کا ایک شخص بھی عزت کے قابل نہیں ہے۔ تم رحمان سے یکسر مختلف نہیں ہو، جو اس نے کیا تم بھی تو وہی کر رہے ہو۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے یکٹک تکتے ہوئے بولی، ڈرنا تو جیسے اس نے یارق سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم میرے سامنے ہو، میری دسترس میں ہو، میں تمہیں چھو لوں تو کیا برا ہوگا؟ کتنے دن سے تمہیں یہاں ہو مگر اب تک تمہاری عزت محفوظ ہے۔ کیا میں نے تمہیں چھوا؟ اگر چھو بھی لوں تو کیا اکھاڑ لے گا کوئی میرا؟ تمہارے بھائی نے میری بہن کی عزت لوٹی ہے، مگر اس کے برعکس میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا ہے۔ بولو، اب فرق نظر آیا تمہیں مجھ میں اور اس میں، یا نہیں؟ اگر نہیں نظر آتا تو مجھے بھی تمہارے بھائی جیسا کام کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اور ویسے بھی یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا اور 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کی تھی، جس پر وہ نفرت سے منہ جھٹک گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری بیوی کی عزت اور ملازماؤں کی عزت میں رتی برابر بھی فرق نہیں۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر یارق شاہ کے اندر تک آگ بھر گئی تھی کہ اس نے جھٹکے سے اسے موڑتے ہوئے اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی تھی اور اس کی کلائی دبوچ کر مروڑی تھی کہ اس کی آہ نکل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی مگر یارق شاہ نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اسے کلائی مروڑتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پر کچھ رکھا تھا، جس سے وہ کانپ کر رہ گئی تھی اندر تک، اور سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیا رکھا ہے یارق شاہ نے امید کے ہاتھ پر، جسے دیکھ کے امید کی سانس رک گئی ہے؟ یہ تو اب اگلی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اب جلدی سے جائیے ایپیسوڈ کو لائک کر دے، شیئر کر دے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر اس ایپیسوڈ پہ اچھے لائکس نہیں آئے تو بھول جائیں، انا سے فنا تک ناول آگے لکھا جائے گا، پھر ہم اس کی ای بک بنا کے اس کو سیل کر دیں گے، بجائے اس کو اس طرح سے یہاں پر لگانے کے۔ اگر آپ ہماری اپریسیشن کے لیے ایک لائک اور ریویو نہیں دے سکتے تو پھر بھی ہمیں اپنے ہاتھوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایپیسوڈ لکھنے کے لیے، اور مجھے اپنی آنکھیں پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایپیسوڈ بنانے کے لیے۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔